بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں کہ نماز جو ہے وہ ہمیں بوجھ کیوں لگتی ہے۔ کیا ہمارے گناہ اس طرح کے ہیں یا پھر ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں یا ہماری خود کی سستی کاہلی کی وجہ سے ہمیں جو ہے نماز بوجھ لگتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز بوجھ کیوں لگتی ہے۔ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ نماز ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ہی ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پہ صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے ادا کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، لیکن پھر بھی ہم اتنے غفلت سے بھرے انسان ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ اللہ نے یہ باتیں ہم اپنے لیے نہیں بنائی، اللہ نے یہ باتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر میں ان عبادتوں نے ہی ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اگر ہمارے پاس رونے اور مدد مانگنے کے لیے سجدہ نہ ہوتا، ہمارے پاس ہماری روح کو کیسے سکون ملتا یا ہماری روح جو ہے وہ کیسے سکون پاتی ان سب چیزوں کے بغیر۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان تمام لوگوں میں سے ہدایت دی ہے جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ نماز کائنات کی سب سے سیف جگہ ہے، یقین مانے سب سے سیف جگہ، ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں نیکوکار اور گناہ گار سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی اور کچھ یوں لکھی تھی کہ تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ کوٹیشن میرے دل میں اس طرح اس نے تاثر پیدا کیا کہ ذرا سوچیں، ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور اللہ سے صرف اللہ سے ہی مدد مانگا کرتے تھے، اور صرف اس جگہ پر کھڑے ہونے سے اللہ نے ان کی کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی تھی یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے اللہ اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا۔ تو اگلی دفعہ جب آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہیں ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں وہ آپ سے خود بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میرا یہ بندہ میرے سے بات کرے، یہ بندہ میرے سے اپنے دل کی بات کرے، اپنے دکھ تکلیف میرے سے شیئر کرے، اور میں ان دکھوں کو ان تکلیفوں کو اتنے پیار سے اور محبت سے سنوں۔ اور کیونکہ بندہ جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کو اس کا رونا، اس طرح درد میں رہنا اور اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی، کیونکہ اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہی تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سب چیزیں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جو ہے مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مقام کسی بھی پوائنٹ پہ ہم نہ بھولیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں کہ جو بھی کچھ ہے یہ ایون کہ یہ عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے ہماری نجات کا روز محشر میں۔ اور دنیا داری کے معاملات میں تو انسان ان عبادات کو بہت ہی پیچھے چھوڑ چکا ہے، لیکن اگر ایسا سوچیں گے تو آپ کو نماز کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض فرمائی ہے وہ اس لیے فرض فرمائی ہے کہ
ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے. اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ میرا بندہ میرے سے گفتگو کرے اور دنیا داری کے معاملات سے ہٹ کے وہ مجھے یاد کرے. بلکہ نماز آپ کے لیے آسان کر دی. بس ایک دفعہ کوشش کرنی پڑتی ہے کہ پاؤں کو جائے نماز پہ کھڑا کرنے کی. پھر اگلی دفعہ آپ کا دل جائے نماز پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جب آپ دھکیل کے لے کے جاتے ہیں کہ میں نے نماز پہ کھڑے ہونا ہے اور آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کا دل اس عبادت میں، اس نماز میں لگا دیتا ہے کہ آپ کا خود بخود دل کرتا ہے کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی تو میں خود، پہلے تو میں دھکے کے ساتھ لے کے جاتا تھا خود کو، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اس سے اپنی تمام باتیں کروں. صرف یہی جو باتیں ہیں اگر ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں، اپنے دکھ تکلیف شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو نماز ہمیں، میرا نہیں خیال کہ نماز ہمیں کبھی بوجھ لگے گی. بلکہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. کیونکہ دنیا تو کہتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے نا، دو طرف سے دو دھاڑی تلوار ہے. اگر ایک طرف اگر کوئی بندہ خوش ہے تو خوش دیکھ کر بھی نہیں اس کو سکون، اور اگر ایک بندہ دکھ میں ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ کے خوش، یا کچھ بھی کہہ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک نماز، اسپیشلی نماز جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت پورے دن میں 5 وقت کی ہم پہ فرض فرمائی ہے، اس لیے کہ اس پورے دن میں کسی بھی وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی نماز میں اپنا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر سکتے ہیں اور اس سے کسی بھی قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ وہ ہماری گفتگو کسی اور انسان کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. ہمیں اس چیز کا خطرہ نہیں رہتا کہ ہمارا کوئی راز جو ہے وہ کسی اور کی طرف ٹرانسفر ہو جائے. صرف یہی سوچیں جو ہیں، یہی جو ہماری خیالات ہیں، اگر ہمیں رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے راز شیئر کریں گے اور ہمارے راز یا ہماری تکلیف، دکھ تکلیف کا کسی اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا، جس سے ہمارا مذاق بنے یا پھر ہماری جو ہے وہ دل آزاری ہو، تو میرا نہیں خیال کہ نماز ہمیں کبھی بوجھ لگے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کسی کی نماز کی طرف لانے والا ذریعہ بن جائیں، یا آپ اس کی بھلائی کا ذریعہ بن جائیں. اور یہ ذریعہ جو آپ بنیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا اجر دے گا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی کے لیے صدقہ یا نیکی کا سبب بنے، تو یہ بہت ہی اجر کی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. سو پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک بھی، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہم ضرور ملیں گے ویڈیو میں، اور کسی اور گفتگو کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. پھر